السلام علیکم۔ طالوت کی بادشاہی، طالوت بادشاہ کیسے بنا؟ یہ واقعہ قرآن پاک میں تفصیل سے درج ہے، اسی کا ذکر میں آپ سے کروں گا کہ حضرت یہ بنی اسرائیل کے اندر ایک رواج تھا۔ بنی اسرائیل جو قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، اس میں ایک رواج تھا کہ ایک بادشاہ ہوتا تھا اور ایک نبی ہوتا تھا۔ تو بادشاہت اپنا سسٹم چلاتی تھی، نبی اپنا سسٹم چلاتے تھے۔ تو جب حضرت شموئیل علیہ السلام نبی بنے تو اس وقت کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو حضرت شموئیل نے جو ہے وہ بادشاہ چننا تھا، اور یہ دستور تھا بنی اسرائیل کا کہ بادشاہ جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے ہی، ان کے شاہی خاندان میں سے بنتا تھا۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے جو ہے اس روایت کو تھوڑا سا بدلا اور انہوں نے انتخاب کیا طالوت کا۔ حضرت طالوت جو ہے وہ بکریاں چلاتے تھے اور انتہائی غریب آدمی تھے، بکریوں کا چمڑا ومڑا بیچتے تھے، اس سے اپنا گزارا کرتے تھے۔ تو وہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس پہ اختلاف کھڑا کر دیا کہ جناب یہ تو ہمیں گوارا نہیں ہے کہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ بادشاہ بن جائے بنی اسرائیل کا، تو اس کے لیے ہماری جو ہے وہ کچھ ایک شرط ہے۔ وہ شرط یہ انہوں نے رکھی کہ وہ جو تابوت تھا، جو تابوت حضرت عادل علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے، تابوت سکینہ، جو کہ بیت المقدس پر جب حملہ کیا عمالقہ کے بادشاہ بخت نصر نے، تو وہ بخت نصر جو ہے وہ بیت المقدس کو تہو تیر کر کے اور وہاں لوگوں کو مار کے قتل و غارت کر کے، تو وہ جو تابوت سکینہ ہے وہ اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اور یہودی اس چیز کو لے کے اب تک وہ اپنے آپ کو کوستے تھے کہ جی وہ تابوت ہم سے کیوں چلا گیا، کہ قرآن میں اس کا ذکر بھی ہے اس واقعہ کا کہ وہ تابوت جو ہے سکون کے لیے تھا، سکون دیتا تھا بنی اسرائیل کو، یہ بھیجا گیا تھا اللہ پاک کی طرف سے، جس میں کہ انبیاء کرام کی نشانیاں جو ہے اس میں موجود ہوتی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا اس کے اندر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو انگوٹھی ملی وہ تھی اس کے اندر، تو بہت ساری قیمتی چیزیں نبوت کی جو تھیں اس کے اندر معجزات کی، تو وہ سکون دیتا تھا اس بنی اسرائیل قوم کو۔ تو بنی اسرائیل نے یہ شرط رکھ دی کہ جناب اگر شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ اگر وہ صندوق ہمیں تم واپس دے دو تابوت سکینہ، تو ہم طالوت کو بادشاہ جو ہے وہ مان لیں گے۔ حضرت شموئیل ظاہر نبی تھے، پیغمبر تھے اللہ کے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ پاک جو ہے وہ واپس ان تک وہ تابوت سکینہ پہنچا دے، تو یہی دعا جو ہے وہ اثر لائی، اور وہ پتہ چلا کہ جناب وہ عمالقہ قوم جو تھی جن کے پاس وہ تابوت سکینہ تھا، ان پر کوئی ایسا عذاب نازل ہوا کہ وہ بیماریوں میں مبتلا ہوئے اور ان کے پریشانیاں ان کی شروع ہو گئیں، اور اس طرح کی مسائل میں وہ گرفتار ہوئے کہ ان کے لوگوں نے بیٹھ کر یہ کہا کہ جی ایک ہو نہ ہو یہ جو ہم تابوت اپنے ساتھ لائے ہیں، جس کو کہ انہوں نے کاٹ کباڑ میں پھینک دیا تھا، یہ اس کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے یہ ہم پر ہو رہی ہیں، تو یہ ہم اس کو جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرف واپس بھیج دیں تاکہ ہم پر کوئی بہتریاں جو ہے وہ ہو جائیں۔ تو قصہ مختصر جناب کہ وہ ادھر سے کیونکہ نبی دعا کر چکے تھے، تو وہ ان کے دماغ میں اللہ نے ڈالا، انہوں نے وہ تابوت بیل گاڑیوں پہ رکھا اور بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اب ادھر سے کیا ہوا کہ اللہ پاک نے فرشتے بھیجے، 4 فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے، جو کہ اس تابوت کو پھر اٹھا کر حضرت شموئیل کے سامنے لے کر آئے، بنی اسرائیل کے لوگوں کے سامنے وہ تابوت جو ہے پیش ہوا اور وہ ان کے رکھا گیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت شموئیل علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یہ وہ تمہاری امانت ہے، یا تمہاری جو خواہش تھی، جو تم نے شرط رکھی تھی، وہ اللہ کے حکم سے جو ہے پوری ہو گئی ہے، تو اب تم طالوت کو جو ہے وہ بادشاہ تسلیم کر لو۔ تو جب وہ تابوت کیونکہ ظاہر ہے ان کو ملا اور انہوں نے دیکھا، وہ سب کو سب پہچانتے تھے، اس کی جو بزرگ تھے، یہاں پہ آج کل تو ہماری کوئی زیادہ عمریں نہیں ہیں نا، پہلے زمانے کے جو قومیں گزری ہیں بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں بہت بہت لمبی ہوا کرتی تھی۔ تو جب ہم قصہ بات یہ کرتے ہیں کہ جی 100 سال یا 70 سال کے بعد یہ وہ، تو وہاں تو عمریں جو ہے وہ کئی سو سال تک کی عمریں جو ہے وہ لیتے تھے، بڑی لمبی عمریں ہوتی تھی، قد کاٹ والے لوگ ہوتے تھے۔ ابھی تو یعنی کہ ہم لوگ تو خیر اس معاملے میں کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ یہ سرکار کی ایک وہ ہے نا، حدیث بھی ہے کہ سرکار نے یہ دریافت کیا تھا اللہ پاک سے کہ اللہ پاک بنی اسرائیل کے لوگوں کی تو اتنی جو ہے عمریں تھیں، اور میرے امت کے لوگوں کی تو اوسط عمر اتنی کم ہے، تو پھر ان کے اعمال اور ان کے اعمال میں تو زمین آسمان کا فرق ہوگا، وہ تو جو ان کی امت کے جو نیک لوگ تھے تو پھر کیسے معاملہ ہوگا۔ تو اس پہ اللہ پاک نے اجر و ثواب کا اتنا اضافہ اس امت پہ کر دیا
جو کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ اس کا مقابلہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جس میرے امت کے بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا نا قرب قیامت میں، تو وہ اس وقت کا ولی ہوگا۔ اور بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے عمل سے زیادہ میرے امت کے لوگوں کے عمل ہوں گے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں ہم تک احادیث کی صورت میں پہنچی ہوئی ہیں، تو ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو خیر یہ واقعہ آپ کے گوش گزار کرنا تھا کہ نبیوں پر بھی ان کی جو امتیں تھیں اس وقت کی، وہ کچھ شرائط رکھ دیا کرتی تھیں اور پھر وہ اللہ کے حکم سے وہ شرائط پوری ہوتی تھی۔ اور غریب لوگ بھی بادشاہ، یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ چاہیں تو جب چاہے کس کو زیرو سے اٹھا کے آسمان پہ بٹھا دیں اور بادشاہ بنا دیں۔ تو پھر طالوت نے بہت عرصہ بنی اسرائیل پہ حکومت کی۔ تو یہ ایک قصہ تھا طالوت کی بادشاہی کا، کہ یہ اس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے۔ یہ دو بادشاہ ہیں، طالوت بھی تھا، اس کے بعد ایک بادشاہ جالوت بھی تھا، اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ سورہ بقرہ کو تفصیل سے تشریح پڑھیے گا تو پھر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں علم ہوگا۔ اللہ آپ کا حامل ناصر اللہ کو خوش رکھے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے رہیں گے ایسی اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔